جذباتی ہیرا پھیری یعنی ایموشنل مینیپولیشن یہ صرف کوئی عام برا تجربہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ منظم نفسیاتی کھیل ہے۔ اس وضاحتی پروگرام میں خوش آمدید۔ ایک کلینکل تھراپسٹ کے زاویے سے شفا یابی کا سب سے پہلا قدم ہی اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ الجھن کوئی وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آج ہم اسی نفسیاتی طریقہ کار کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ حقائق بالکل واضح ہو سکیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیشن کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہم ہیرا پھیری کی حقیقت، گیس لائٹنگ کی نشانیاں، زہریلا اور صحت مند رابطہ، باؤنڈریز یا حدود طے کرنا، جرنلنگ اور آخر میں اندرونی اعتماد کی بحالی پر بات کریں گے۔ چلیے بالکل تیار ہو جائیں کیونکہ ہم اس سفر کا آغاز کرنے والے ہیں۔ پہلا حصہ ہیرا پھیری کی حقیقت۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ تھیراپی میں شفا کا سفر حقائق کی تصدیق سے شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی جذباتی استحصال کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلا نقصان اپنی ہی یادداشت پر بھروسے کا ہوتا ہے۔ یہ جو شدید ذہنی الجھن یا پاگل پن کا احساس ہوتا ہے نا، یہ دراصل نفسیاتی ہیرا پھیری کا ایک باقاعدہ اور کلینکلی ثابت شدہ نتیجہ ہے۔ اسے گیس لائٹنگ کہتے ہیں۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے۔ یہ لفظ ایک پرانی ہالی ووڈ فلم گیس لائٹ سے آیا ہے، جہاں ایک شوہر جان بوجھ کر گھر کی بتیاں مدھم کرتا ہے، پر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ روشنی تو بالکل ٹھیک ہے تاکہ اس کی بیوی خود کو پاگل سمجھنے لگے۔ ایک اور نہایت دلچسپ لیکن خطرناک نفسیاتی کانسیپٹ ہے سکوٹوما۔ یہ دراصل ذہن کا ایک اندھا گوشہ یا بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے۔ استحصال کرنے والے افراد اس کا بڑی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر کچھ معلومات چھپاتے ہیں یا صرف وہی بتاتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سامنے والے کا ذہن پوری تصویر دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور وہ ایک شدید قسم کی ذہنی الجھن یا کوگنیٹو ڈس اورینٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ان ہتھ کنڈوں کا انسانی ذہن اور جسم پر جو بوجھ پڑتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ ذرا ان علامتوں پر غور کیا جائے۔ مسلسل ذہنی دھند، شدید جذباتی اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والی تھکاوٹ، اپنی ہی یادوں پر بار بار سوال اٹھانا اور عام سے جذباتی رد عمل پر بھی حد سے زیادہ معافی مانگنا۔ کلینکل پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ علامات کسی ذہنی کمزوری کی نشانی ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی اور نقصان دہ صورتحال میں یہ بالکل نارمل انسانی رد عمل ہے۔ دوسرا حصہ، زبانی گیس لائٹنگ کی علامات کی پہچان۔ ہیرا پھیری کرنے والے افراد اپنے لفظوں کا جال بڑی ہوشیاری سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو لیجئے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، ہر بات کو اتنا سنجیدہ کیوں لیا جاتا ہے؟ بظاہر یہ بہت معصوم سا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کلاسک گیس لائٹنگ ٹیکنیک ہے۔ جب کوئی تکلیف دہ بات کہی جائے اور اس پہ اعتراض ہو تو فوراً اسے مذاق کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ مقصد صرف سامنے والے کے جذبات کو چھوٹا دکھانا اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ حساس یا اوور سینسٹیو ہو رہا ہے۔ اور یہ اگلا جملہ تو اس بات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ جواب دہی سے کیسے بچا جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، جب کسی ہیرا پھیری کرنے والے کو اس کی غلطی پر پکڑا جائے تو وہ فوراً بات گھمانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اسے نفسیاتی زبان میں ورڈ سیلڈ یا لفظوں کا گورکھ دھندا کہتے ہیں۔ اس کا واحد مقصد بحث کو راستے سے ہٹانا اور اصل غلطی پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ایک اور زبردست ہتھ کنڈا، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد بھی، یہ جملہ احساس جرم یعنی گلٹ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بدترین مثال ہے۔ اسے ویپنائزڈ گلٹ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے تحفظ کے لیے بالکل جائز حدود طے کرتا ہے تو اسے خود غرض ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ پوری طرح سے ایک کنٹرول میکانزم ہے جو سامنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید وہی احسان فراموش ہے۔ تیسرا حصہ، زہریلا مقابلہ صحت مند ابلاغ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر ایک قابل احترام اور صحت مند رشتہ دکھتا کیسا ہے، کیونکہ جب تک صحت مند رابطے کی پہچان نہ ہو، زہریلے رویے ہی نارمل لگتے ہیں۔ ایک طرف وہ طریقہ کار ہے جو بالکل کسی لت یا نشے کی طرح کام کرتا ہے، انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ۔ کبھی تو اچانک بہت زیادہ محبت اور کبھی بالکل سرد مہری۔ یہ غیر متوقع رویہ ایک نفسیاتی لت پیدا کر دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک صحت مند رشتے کی بنیاد ایموشنل کنسسٹنسی یعنی جذباتی تسلسل پر ہوتی ہے۔ وہاں بھروسہ ہوتا ہے، کوئی ڈراماٹک اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، بلکہ ایک پرسکون اور متوازن ساتھ ہوتا ہے۔ ہیرا پھیری کی ایک اور بڑی خاموشی سی علامت ہے تنہا کر دینا۔ ایک کنٹرول کرنے والا شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی تیسرے فرد کا مشورہ بیچ میں آئے۔
وہ خاموشی سے دوستوں اور خاندان والوں کی برائیاں کرے گا تاکہ بیرونی حمایت ختم ہو جائے، لیکن سچی پرواہ کی نشانی تو یہ ہے کہ ایک بہتر ساتھی ہمیشہ ایک مضبوط اور آزاد سوشل نیٹ ورک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ صحت مند رشتے انسان کو تنہا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ لفظی ہتھ کنڈا تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ زبردستی کی شراکت یا فورس اسٹریمنگ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہیرا پھیری کرنے والا وقت سے پہلے ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہم دونوں کا تو ایک ہی مقصد ہے جیسے الفاظ استعمال کر کے ایک جھوٹا رشتہ اور نقلی ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں صحت مند رشتوں میں ایسی زبردستی نہیں ہوتی۔ وہاں لفظوں کی جادوگری سے وفاداری نہیں خریدی جاتی بلکہ باہمی احترام اور دونوں کی مرضی سے ایک سچی شراکت داری بنتی ہے۔ چوتھا حصہ، عملی طور پر حدود یا باؤنڈریز کا تعین۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا اہم اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی نے اپنی ایک حد یا باؤنڈری مقرر کی، لیکن سامنے والے نے اسے ماننے سے یکسر انکار کر دیا اور جواب میں ایسی باتیں بنائیں کہ اصل مدعا ہی غائب ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اعتماد سب سے زیادہ ڈگمگاتا ہے اور یہیں پر سب سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی ضرورت کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا جائے اور لمبی چوڑی صفائیاں دینے سے گریز کیا جائے۔ دوسرا اصول، جب بات کو الجھایا جائے یعنی وہ ورڈ سیلڈ شروع ہو تو اس بحث کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا جائے۔ اگر بات چیت میں احترام باقی نہ رہے تو اسے وہیں روک دینا بہتر ہے۔ اور سب سے اہم بات، ایک حد کو قائم رکھنے کے لیے سامنے والے کی رضامندی یا اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انکار چاہے جتنا بھی ہو، حقیقت اور یادداشت پر مضبوطی سے کھڑا رہنا ضروری ہے۔ پانچواں حصہ، ذہنی سکون کے لیے جرنلنگ۔ گیس لائٹنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ذہن میں ایک شدید دھند پیدا کر دیتی ہے۔ اس دھند کو صاف کرنے اور اپنی حقیقت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک نہایت مؤثر مشق ہے جرنلنگ۔ اب اس طریقے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 4 آسان سے قدم گیس لائٹنگ کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت بن جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو، استحصال کرنے والے کے ہو بہو الفاظ لکھ لیے جائیں، پھر اپنا جذباتی اور جسمانی ردعمل لکھا جائے کہ اس وقت کیسا محسوس ہوا۔ کچھ وقت بعد جب اس ڈائری کو پڑھا جائے گا تو رویے کے واضح پیٹرن نظر آئیں گے۔ یہی چیز ایک انسان کو اس کی موجودہ حقیقت سے جوڑے رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ مسئلہ ذہن میں نہیں، اس شخص کے رویے میں ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، اندرونی اعتماد کی بحالی۔ شفایابی کا اصل مقصد صرف کسی برے رشتے سے نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنا وہی رشتہ خود اپنے آپ سے بحال کرنا ہے جو استحصال کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے وجدان، اپنی انٹیوشن پر دوبارہ یقین پیدا کرنا ہی تو شفا ہے۔ یاد رکھیے، آگاہی یا اویئرنیس ہی پہلا ہتھیار ہے۔ جیسے ہی کسی ہتھ کنڈے کی پہچان ہوتی ہے، چاہے وہ گیس لائٹنگ ہو، ورڈ سیلڈ ہو یا فورس اسٹیمنگ، اسی وقت اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ پہچان ہونے کے بعد ایک انسان ٹریگر ہونے کے بجائے بالکل ہوش و حواس میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے، ایک ایسی زندگی جہاں کوئی الجھن نہ ہو، جہاں اپنی یادداشت اور جذبات پر مکمل بھروسہ ہو، وہ کیسی لگے گی؟ جب کوئی ہیرا پھیری کے اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ اپنے زندگی کا نیا سفر شروع کر سکتا ہے۔ شفایابی کا یہ سفر صرف ایک دفاع نہیں بلکہ اپنی سچی حقیقت کو واپس پا لینے کا خوبصورت راستہ ہے۔ امید ہے آج کا یہ وضاحتی پروگرام اس سفر میں اہم قدم ثابت ہوگا۔ اس تجزیے کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔